السلام علیکم ساتھیوں، آج نیم کے درخت اور جنات کا بسیرا کی 8ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ پچھلی قسطوں میں آپ نے سنا کہ سارم اور سارا جس گھر میں ہے وہاں پر ہے جنات کا بسیرا۔ اب وہ جنات سامنے سے آ کر حملہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سارا کے اس بچے کے روپ میں ان کے سامنے آ چکے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ حسن نام کے اس بچے کو سارا اپنا بیٹا سمجھ رہی ہے۔ سارم اس کو بار بار روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اوپر کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اب آگے ایک دن جب سارم شام کو کام سے واپس آیا تو خالہ ساجدہ اسے مخاطب ہوئی۔ صاحب جی، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، خالہ ساجدہ سرگوشی کے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ سارم کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے خالہ سجو نے کبھی سارم کو اس طرح مخاطب نہیں کیا تھا۔ سارم نے سوچا ضرور کوئی خاص بات ہے۔ خالہ، سارا کہاں ہے؟ بیوی واش روم میں نہا رہی ہے۔ اچھا۔ تب سارم خالہ ساجدہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ ہاں بتاؤ خالہ، کیا بات ہے؟ صاحب جی، پتہ نہیں مجھے یہ بات آپ کو بتانی چاہیے یا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے آپ کو یہ بات بتا دینی چاہیے۔ اگر نہیں بتاؤں گی تو شاید خود کو مجرم نہ بنا لوں۔ سارم کچھ حد تک خالہ ساجدہ کی بات سمجھ رہا تھا۔ آپ کھل کر کہیے، کیا بات ہے؟ صاحب جی، بات دراصل یہ ہے کہ سارا بیوی کچھ دنوں سے اوپر جا رہی ہیں۔ کیا؟ سارم حیرت سے اچھل پڑا۔ اوپر جا کر کیا کرتی ہے؟ صاحب مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اوپر جاتے ہی اوپر کے زینے کا دروازہ وہ اندر سے بند کر لیتی ہیں۔ اوپر کتنی دیر رہتی ہے؟ صاحب کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک۔ اچھا، تو آپ نے پوچھا نہیں کس لیے اوپر جاتی ہے؟ صاحب جی، ایک دن میں نے اوپر دروازہ کھٹکھٹایا تھا، بی بی جی بہت غصہ کر رہی تھی۔ اوہ خدایا! سارم سر پکڑ کر رہ گیا۔ صاحب جی، آپ سارا بیوی کو نہیں بتانا کہ یہ سب میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ سخت ناراض ہوگی۔ خالہ تم فکر نہ کرو، سارا کو نہیں پتہ چلے گا۔ سارم کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی، کیونکہ پہلے بھی جب وہ کمرے میں قید ہو گئی تھی تو بہت مشکل سے باہر نکلی تھی۔ اب پھر اس نے باقاعدگی سے اوپر جانا شروع کر دیا تھا۔ سارم نے کاغذ کے اوپر ایک فون نمبر لکھ کر خالہ ساجدہ کو دیا۔ خالہ، یہ پرچہ سنبھال کر رکھ لو، کل جیسے ہی سارا اوپر جائے تو مجھے فون کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ جی اچھا صاحب۔ خالہ ساجدہ نے وہ پرچہ سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ صاحب، بی بی جی ابھی اوپر گئی ہیں۔ اچھا تم دھیان رکھو، میں آ رہا ہوں۔ سارم آفس سے گاڑی لے کر نکلا۔ گھر سے کافی پیچھے ہی سائٹ پر اس نے گاڑی کھڑی کر دی۔ وہ پیدل گھر کی طرف بڑھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اوپر والے پورشن سے لاؤنج والی کھڑکی سے گیٹ کے باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ وہ دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا۔ سارم لاؤنج میں سے زینہ چڑھتا ہوا اوپر گیا۔ اوپر کا دروازہ واقعی بند تھا۔ اس نے ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ اندر سے لاک تھا۔ تب اس نے زور زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ ارے خالہ، کیا مصیبت ہے؟ اندر سے سارا کی تیز آواز آئی ہے۔ میں نے منع نہیں کیا تھا کہ میرے پیچھے مت آنا؟ سارا، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ سارم کی آواز سن کر سارا کو سانپ سونگھ گیا، کیونکہ سارا کے لیے سارم کی آواز غیر متوقع تھی۔ وہ آواز بحال کرتے ہوئے بولی، اچھا کھولتی ہوں۔ چھت پر سارم کو دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سارم نے ایک نظر سارا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی مجرم جرم کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ سارم کمرے میں گیا۔ ہر چیز اسی طرح رکھی ہوئی تھی۔ سارم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ سارا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سارم کو کیا جواب دے۔ تم کب آئے؟ سارا نے شرمندگی سے پوچھا۔ ابھی آیا ہوں، کچھ کاغذات بھول گیا تھا، وہ لینے کے لیے۔ تم نیچے نہیں تھی تو سوچا شاید تم اوپر کمرے میں ہو۔ تم ادھر کیا کر رہی تھی؟ تمہیں پتا ہے نا، یہاں آنا تمہارے لیے خطرناک ہے۔ آگے تم خود سب دیکھ چکی ہو۔ سارم، یہاں میں سکون کے لیے آئی ہوں۔ سارم، میں چاہتی ہوں کہ میں سکون سے کمرے میں لیٹی رہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ سارا، یہ سکون تو تمہیں اپنے کمرے میں بھی میسر ہے، تم ادھر کیوں آئی؟ اب کی بار سارم نے تھوڑی خفگی سے کہا۔ اچھا نہ، نہیں آؤں گی، چلو نیچے چلتے ہیں، سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو دونوں نیچے آ گئے۔ سارم نے دراز سے کاغذات کی فائل نکالی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ سارم سارا کی وجہ سے بہت زیادہ الجھن کا شکار تھا۔ اسے گھر سے واپس آئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ خالہ ساجدہ نے کال کی۔ صاحب، بی بی جی ابھی اوپر گئی ہیں۔ کیا؟ اف خدایا! سارم نے ایک دم جھنجھلا کر کہا۔ کیا کروں اس کا؟ اس نے بے دھیانی سے دل میں کہا۔ اچھا خالہ، میں آتا ہوں، آپ اسے بتانا مت کہ میں آ رہا ہوں۔ جی اچھا صاحب۔ یہ کہہ کر سارم نے فون بند کر دیا۔ وہ گھر آ چکا تھا۔ خالہ، زینے کی دوسری چابی کدھر ہے؟ ذرا دینا مجھے، سارم نے خالہ ساجدہ سے کہا۔ جی اچھا صاحب۔ خالہ سجو چابی لے آئی۔ سارم احتیاط سے زینے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ اوپر والا دروازہ لاک تھا۔ اس نے بنا آواز پیدا کیے چابی ڈال کر گھمائی
तो ताला खुल गया। वो दरवाजा खुलकर अंदर गया। बेडरूम का दरवाजा उसने एकदम धक्के से खोला। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। सारा सामने इस अंदाज में खड़ी थी जैसे उसने बाहों में किसी बच्चे को उठाया हो। वो लोरी देने के साथ कुछ गुनगुना रही थी। दरवाजा खुलने पर उसने बौखलाकर एकदम पीछे देखा। सारिम को सामने देखकर वो एकदम हवास बाख्ता हो गई। ये बात उसके जहन में थी ही नहीं कि सारिम एकदम पलटकर वापस आ जाएगा। सारा की आंखों में खौफनाक किस्म की वीरानी सी थी। उसने गर्दन झुकाई। उसके बराबर से निकलती हुई जीने से उतर गई। उसके जाने के बाद सारिम ने गौर से कमरे का जायजा लिया। हर चीज अपनी जगह पर रखी थी। सारिम दरवाजा बंद करके नीचे आ गया। खाला साजदा नीचे लाउंज में खड़ी थी। खाला, सारा किधर गई? सारिम ने खाला साजदा से पूछा। साहब जी, इधर अपने कमरे में। सारिम बेडरूम की तरफ आया। उसने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सारा, दरवाजा खोलो, ये क्या बेवकूफ़ी है? सारा, उसने 2-3 दफा पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब उसने जोर से दरवाजे को झटका। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। सारिम ने खींचकर पूरा दरवाजा खोला। सारा बेड पर औंधे मुंह गिरी हुई थी। उसके जिस्म की हरकत बता रही थी कि वो रो रही है। सारिम ने बेड पर बैठकर उसे अपनी तरफ खींचा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सारिम का कुर्ब पाकर वो अपने ज़ब्त पर काबू न पा सकी और सिसकियों से रोने लगी। क्यों रो रही हो? सारिम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। सारिम, वो ऊपर रहता है। कौन? सारिम ने हैरान होकर कहा। मेरा हसन। सारा ने पुरयकीन लहजे में कहा, जैसे उसको यकीन आ जाएगा। तुम्हें क्या हो गया है सारा? मेरा ख्याल था तुम ठीक हो गई हो, लेकिन तुम तो वहीं की वहीं हो। मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे उसके रोने की आवाज़ आई। सारा, क्यों शराब के पीछे भाग रही हो? सारिम, ये शराब नहीं, यकीन है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जिस बच्चे का नाम तुमने हसन रखा है वो तसव्वुराती नहीं, हकीकी है? सारिम ने उसके जहन को समेटने के लिए बात छेड़ी। जिस बच्चे को मैं खिलाती पिलाती हूँ, उठाती हूँ, वो ख्याली कैसे हो सकता है? सारा उसे अपने तौर पर समझाने की कोशिश कर रही थी। अभी जब मैं ऊपर आया तो तुम ऐसा लग रहा था बाहों में कुछ उठाया हुआ है, साथ कुछ गुनगुना भी रही थी। हाँ हाँ, वो हसन था मेरी गोद में, लेकिन मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। मालूम नहीं, सारा ने लापरवाही से कहा। वो बहस नहीं करना चाहती थी। सारिम को सारा हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। ऊपर जाने का इरादा और हसन का तसव्वुराती सरापा उसके जहन में पुख्ता होता जा रहा था। उसने सोच लिया था कि सुबह जीने के दरवाजे हमेशा के लिए लॉक कर देगा। उसने ऐसा ही किया। दोनों दरवाजे उसने लॉक करके बड़े बड़े ताले डाल दिए और चाबियां छुपा दी। सुबह सारिम के ऑफिस जाने के बाद सारा ने ऊपर का रुख किया, लेकिन जीने का दरवाजा बंद करके गुस्से से वापस पलटी। खाला, ये जीने का दरवाजा किसने बंद किया है? सारा ने गुस्से से कहा। बीबी जी, मुझे नहीं पता, साहब ने बंद किया होगा। अच्छा, चाबी किधर है? जल्दी से मुझे चाबी दो। बीबी जी, चाबी का मुझे पता नहीं, खाला सज्जो ने जवाब दिया। जाओ ढूंढो, मुझे चाबी ला कर दो। सारा ने अब की बार गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। खाला साजदा सारा के बदले तेवर देखकर डर गई। वो कमरों में ऐसे ही घूमती रही। उसे पता था कि चाबी कहाँ रखी है। बीबी जी, मैंने सब जगह देख लिया है, कहीं नहीं मिली। ओफ ओफ, क्या मुसीबत है। सारा पागल हो रही थी। उसने सारिम को फोन किया। हेलो सारिम, जीने का दरवाजा तुमने लॉक किया है? हाँ, मैंने बंद किया है। क्यों बंद किया? तुम्हें पता है ना कि मुझे हसन के लिए बार बार ऊपर जाना पड़ता है। मुझे चाहिए चाबी, अभी अभी के अभी ला कर दो। सारा को इस रूप में देखकर सारिम का दिल दहल गया। उसको समझ नहीं आ रही थी क्या कहे। इधर सारा बार बार जीने के दरवाजे के पास जाती, दरवाजा बंद पाकर वापस आ जाती। सारिम से बात करके वो गुस्से से भपरी हुई थी। जीने की तरफ बढ़ी। उसने गुस्से से दरवाजे पर लात मारी। हैरतअंगेज तौर पर दरवाजे का ताला कड़क करके टूट गया। वो भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती गई। खाला साजदा ने दरवाजा खुलते देखा तो वो भी दंग रह गई। उसने फौरन सारिम को फोन किया। हेलो सारा, हाँ क्या बात है? सारिम ने फोन रिसीव करते हुए कहा। साहब जी, मैं हूँ सज्जो। वो बीबी जी ऊपर चली गई हैं। कैसे? साहब जी, वो दरवाजा उसने खोल दिया। लेकिन कैसे खोल दिया? चाबी तो मेरे पास है। मुझे नहीं पता साहब कैसे दरवाजा खुल गया, लेकिन मैं हैरान थी कि उनके एक टांग मारने की वजह से ताला खुला और वो ऊपर चली गई। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। सारिम उजलत में घर आया। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि दरवाजा कैसे खुला, हालांकि वो सुबह बड़े मजबूत ताले खुद लगा कर आया था। वो घर पहुंचा, ब्रीफ केस डाइनिंग टेबल पर रखा। वो फौरन ऊपर जीने की तरफ भागा। छत पर पहुंचकर उसने देखा बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन सारा अंदर नहीं। एकदम से सारिम का दिल धक धक करने लगा।
کہاں گئی؟ اس نے بیڈ کے نیچے چھت کے چاروں طرف دیکھا لیکن سارا کہیں نظر نہیں آئی۔ تب اسے خیال آیا ہو سکتا ہے واش روم میں ہو۔ اس نے بیڈ روم کے ساتھ بنے ہوئے واش روم کو دیکھا، دروازہ بند تھا۔ دروازے کو دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سارا سامنے بیسن میں اپنا دوپٹہ دھو رہی تھی۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ سارم کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ سارا، اس نے سارا کو پکارا لیکن سارا نے جیسے سنی انسنی کر دیا۔ تب اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، سارا یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہے حسن کے کپڑے دھو رہی ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ سارم کا جیسے خون خشک ہو گیا۔ لمحے بھر کو تو گویا وہ سانس لینا ہی بھول گیا۔ سارا نے جیسے آج اس کو مار دیا تھا۔ وہ سارا کا ہاتھ چھوڑ کر فوراً نیچے آ گیا۔ اپنے کمرے میں وہ بیڈ پر گر سا گیا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ سارا نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بری طرح سے اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کافی دیر گزر گئی۔ سارم نے بھی گویا فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے بلانے نہیں جائے گا۔ کافی دیر بعد سارا نیچے آئی۔ وہ حسن کے خیالوں میں مگن تھی اور دوسرا اسے سارم پر بھی بہت غصہ آیا کہ سارم نے دروازے کیوں بند کیے۔ وہ بھی لمحے بھر کے لیے حیران ہو گئی کہ آج ایسی کیا وجہ ہے کہ اس نے سارم کو بھی اگنور کر دیا۔ کیا میں سارم سے دور ہو رہی ہوں؟ نہیں، میں سارم سے کسی صورت دور نہیں ہو سکتی، لیکن کیا حسن مجھ سے سارم کو چھین رہا ہے؟ سارا کا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ اسی خیال کے تحت وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ خالہ، خالہ کدھر ہیں آپ؟ سارا نے خالہ کو پکارا۔ جی بی بی جی۔ خالہ سارم کدھر گئے؟ اس نے کچن میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بی بی صاحب کھانا کھا کر کمرے میں چلے گئے ہیں، کہہ رہے تھے میں سونے لگا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اف اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ میرے بغیر کھانا کھا لیا؟ سارا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ سارم، سارم پلیز دروازہ کھولو، اللہ کے لیے سارم۔ سارا نے بدآواز ہوتے ہوئے زور سے دروازہ پیٹا۔ تبھی دروازہ اندر سے کھلا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ سارم نے اس کو دیکھا اور آ کر لیٹ گیا، بازو چہرے پر رکھ کر سارا سے بے خبر ہو گیا۔ سارم، سارا نے اس کے بازو میں بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا۔ سوری سارم، پلیز کچھ بولو نا، ڈانٹو مجھے۔ سارا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کیا حق ہے تمہیں ڈانٹنے کا؟ آج سارے حق تو تم نے چھین لیے ہیں۔ سارم ایسا مت کرو، تم ہی تو سب کچھ ہو میرا۔ نہیں سارا، تمہیں حسن کی یادیں مجھ سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں تو اب تیسرا ہو گیا ہوں۔ آج ہمارے درمیان واقعی میں کوئی آ گیا ہے۔ جواب میں سارا خاموش ہو گئی۔ آنسو بے آواز اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ سارم کا دل پگھل گیا۔ اسے اچانک یاد آ گیا تھا کہ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ سارا ایسی کوئی حرکت کرے تو اس کو ڈانٹنا نہیں۔ ابھی اس کو ڈانٹنے کا موقع نہیں ہے۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سارا آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تمہیں مجھے بھولنا ہوگا یا پھر یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ سارم کی اس بات نے گویا سارا کی سانس کھینچ لی۔ سارا نے ہمت جمع کرتے ہوئے ذہن جھٹکا۔ کیا یہ آزمائش ہے یا میں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی انجانی طاقت کی طرف کھینچی جا رہی ہوں؟ برسوں کی محبت کو میں آسانی سے بھول جاؤں؟ نہیں، جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، اب اس کے لیے یا کسی اور کے لیے میں اپنی محبت کو کیسے چھوڑ دوں؟ محبت آخر تصورات پر غالب آ گئی۔ میرے اور تمہارے درمیان یہ تیسرا کون آ گیا؟ سارا، کوئی جان بوجھ کر نہیں آیا ہے، تم لائی ہو۔ سارا تم جیسا کہو میں ویسا ہی کروں گا، لیکن اس تیسرے شخص کو ہٹا دو۔ سارم، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی۔ سارا نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تم اب اوپر نہیں جاؤ گی اور میں جیسا کہوں گا تم ویسا ہی کرو گی، وعدہ؟ وعدہ۔ سارم دل ہی دل میں خوش ہوا۔ چلو آج ڈرامہ تو ہٹ ہو گیا، لیکن چہرے سے اس نے یہ بات سارا پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ سارا، ہم ظفر کے بعد شفٹ ہوں گے۔ میں مزید اب یہاں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ جب تک یہ گھر اس شیطانی مخلوق سے آزاد نہیں ہو جاتا تب تک میں یہاں نہیں آؤں گا، اور تم بھی نہیں۔ ٹھیک ہے سارم، جیسا تم کہو، میں تیار ہوں۔ سارم کو کچھ سکون ہوا۔ چلو، سارا نے حامی بھر لی۔ سارم نے ظفر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو ظفر گویا اس پر برہم ہو رہا تھا کہ اسے غیر سمجھ کر اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہو۔ دراصل ظفر، حالات کچھ ایسے تھے، اور اوپر سے سارا کا تمہیں پتا ہے نا کتنی ضدی ہے۔ سارم نے ظفر کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا، ارے سارم، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ پہلی فرصت میں ضروری سامان لے کر پہنچ جائیں۔ یہ بات حالانکہ سارم کی خودداری کے بالکل خلاف تھی، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ سارم کو مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ اگلے 2 دن میں وہ ضروری سامان لے کر ظفر کے ہاں شفٹ ہو گیا۔ خالہ ساجدہ کو بھی ساتھ لے آیا۔ ظفر اور زمرود نے
انہیں بڑی گرم جوشی سے ویلکم کیا۔ سارم کو اب کافی سکون ہو گیا تھا کہ چلو اسی بہانے سارا کا ذہن تھوڑا ریلیکس تو ہو جائے گا۔ ظفر کی بیوی زمرد بھی خوش تھی، سارا کے ساتھ اس کی بہت اچھی طرح بن گئی تھی۔ اس نے سارا کو بہت جلد دماغی طور پر ریلیکس کر دیا، لیکن کبھی کبھی سارا پر حسن کے خیالات کا غلبہ ہو جاتا تو چپکے سے آنسو بہا لیتی۔ سارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اچانک اس نے خود کو اپنے گھر کے اوپر والے بیڈ روم میں پایا۔ اس نے دیکھا کہ بیڈ کے اوپر بہت ہی پیارا سا بچہ بری طرح سے رو رہا ہے۔ سارا نے اسے باہوں میں لے کر گلے سے لگا لیا۔ ایک دم سے وہ چپ ہو گیا۔ سارا کے دل کو جیسے چین سے آ گیا۔ کچھ دیر تک وہ لوری دے کر گنگناتی رہی۔ لوری سنتے سنتے وہ سو گیا۔ سارا نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ ظفر کے گھر میں تھی۔ یہ کیا معامہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس شرعی مخلوق نے کس طرح سارا کے ذہن پر اپنا اثر ڈالا ہوا تھا۔ سارم نے زیارت کے لیے تیاری مکمل کر لی تھی۔ ظفر اسے بس اسٹاپ تک چھوڑنے آیا۔ سارا اور سارم اپنے خیالوں میں گم تھے۔ گاڑی ایک اشارے پر روکی ہوئی تھی۔ اچانک شیشے کے پاس ایک چہرہ نظر آیا، بکھرے ہوئے بے ترتیب بال، آنکھوں میں وحشت، پھٹے کپڑے، گلے میں سرخ رنگ کا ٹیلی فون لٹکائے۔ اس نے ہاتھ گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھایا۔ بابا فون کرو گے؟ یہ تو اسرار ناصر ہے، سارم نے اسے پہچانتے ہوئے حیرت سے کہا۔ تبھی سارا اور ظفر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اتنے میں پیچھے سے گاڑی کے ہارن کی آواز پر ظفر کو گاڑی آگے بڑھانی پڑی۔ ظفر سائڈ پر گاڑی روکنا، سارم نے ظفر سے کہا۔ تھوڑا آگے جا کر ظفر نے گاڑی روک دی۔ سارم نے باہر نکل کر پیچھے دیکھا، لیکن رش ہونے کی وجہ سے اسرار اسے نظر نہیں آیا۔ وہ کہیں رش میں غائب ہو گیا تھا۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے ہوئے سارم نے کہا، چلو۔ ارے اسرار کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ سارا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں سارا، میرا تو دل بھر آیا اسرار کی یہ حالت دیکھ کر۔ اتنا تو پتہ چلا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی موت کے بعد گھر سے لاپتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اس حالت میں پہنچ چکا ہے۔ سارم کے دل میں اچانک افسردگی آ گئی۔ اسرار کو اس حالت میں دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے بہت ترس آ رہا تھا۔ اسرار جیسا بھی تھا، جبار اس کے دوست کا بھائی تھا، اور جبار سارم کی دوستی بھائیوں سے بڑھ کر تھی۔ سارم اس کی بیوی اچانک چل بسی، گھر جل گیا۔ وہ پھر پاگل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ سارا نے کہا۔ نہیں سارا، بیوی کا مرنا، مکان کا جل جانا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ اس کی اپنی حرکتیں ہیں۔ یہ اگر اس جعلی پیر کے چکر میں نہ پڑتا تو وہ مخلوق اس کے پیچھے نہ آتی۔ اس پیر نے چاہا کہ گیت کو پکڑ لے، اس پر اپنا عمل کر کے اس کو اپنے قابو میں کر لے۔ وہ جنات کو قابو میں کرنا چاہتا تھا، ان جنات نے اسے اس حالت میں پہنچا دیا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا اسرار کے ساتھ؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہے، لیکن حسن کون ہے؟ سارا کیوں اس کو اپنا بیٹا سمجھ رہی ہے؟ وہ شریر مخلوق کیوں اس کو بار بار اس کے بیٹے کے پاس لے کر آ رہی ہے؟ اس کا بیٹا تو مر چکا ہے، لیکن وہ کیسے اپنے بھائی کے گھر سے اپنے گھر چلی جاتی ہے؟ کیا ہونے والا ہے آگے؟ سارم کس طرح سارا کو بچائے گا، یہ جاننے کے لیے آخری قسط ضرور دیکھیے گا۔